اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم الذین، اب یہ عداوت کا جو ہے ان کا جو نقشہ ہے یہ واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک غزوے سے واپسی پر دو مسلمانوں کی کچھ لڑائی ہو گئی، ایک مہاجر تھے اور ایک تھے انصاری۔ اب وہ پانی بھرنے پر کہیں، بلکہ ان کی بھی نہیں، ان کے خادموں کی لڑائی ہو گئی تھی۔ اس کو وہاں منافقوں نے اچھال دیا، مہاجرین اور انصار کا جھگڑا بنا دیا، اور کہا اس وقت آ کے عبداللہ ابن ابی نے، دیکھو تم نے اصل میں اے انصار، اے مدینے والو، یثرب والو، تمہاری مثال تو وہی ہے جو کہتے ہیں کہ سمن کلبک یا کلوک، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو کہ کبھی تمہیں ہی کاٹے گا۔ تم نے ان کو جگہ دی، پناہ دی، کھلایا پلایا، اب یہ تمہارے سر کو آ رہے ہیں، غریبانوں کو آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہم اب مدینے پہنچ گئے تو ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ ان کی یہ جرأت، انصاری کا خادم اور ایک مہاجر کا خادم لڑے ایک انصاری کے خادم سے۔ ہم نے پناہ دی، اپنے ٹکڑے کھلائے، ان کو اپنی جگہ دی، اور آج ہی ہمارے سروں کو آ رہے ہیں، ہمارے منہ کو آ رہے ہیں۔ یہ بکواس اس نے کی۔ وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید بن ارقم، انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا۔ حضور نے بلایا، نہیں جی جھوٹ، پتہ میں نے نہیں کہا، یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا، یہ چھوکرا کیا ہے یہ، اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں۔ خاموش رہے حضور۔ پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا، لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے، ان معاملات میں بھی حضور کوئی اقدام نہیں کر سکے عبداللہ ابن ابی کے خلاف۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مکمل سٹیٹ قائم ہو چکی تھی مدینے میں، فوراً حضور کے جاتے ہی بڑی حماقت کے اندر مبتلا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ حضور کو وہاں ایک حیثیت حاصل ہو گئی، لیکن جو تصور ہمارا ہے اس زمانے میں سٹیٹ، ریاست میں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ فوج میں سے 1000 میں سے 300 بھاگ جائیں، ان سے کوئی باز پرس بھی نہ ہو بعد میں۔ Is it possible؟ آج کی جدید ریاست میں کہیں یہ ممکن ہے کہ آپ کہیں اور عدالت، کسی اور عدالت میں اپنا مقدمہ لے جائیں؟ محمد کی عدالت میں نہیں جانا جی، ہمیں تو یہودیوں کی عدالت میں جانا۔ منافقین یہ کرتے تھے، کوئی پکڑ نہیں تھی۔ پکڑ کب شروع ہوئی ہے؟ فتح مکہ کے بعد۔ اب یہ اس کی خوش قسمتی تھی عبداللہ ابن ابی کہ اس سے پہلے یہ واصل جہنم ہو گیا خود ہی، ورنہ یہ کہ فتح مکہ کے بعد ریاست قائم ہوئی ہے۔ یہی وجہ کہ اس کے بعد پھر جب جنگ کا اعلان ہوا ہے تو جو نہیں گئے ان سے باس پرس ہوئی ہے، حساب کتاب ہوا، اس سے پہلے نہیں۔ تو اصل میں سٹیٹ جو ہے عبداللہ ابن ابی کا یہاں پہ بھی خاموش۔ ایک موقع پر جب کہ تہمت کا معاملہ چل رہا تھا تو ایک دفعہ حضور کے زبان مبارک سے ایسے الفاظ میں نکل گئے، دکھا دل، کہ کیا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو مجھے اس ایذا رسان شخص جو ایذا پہنچا رہا ہے اس کی ایذا سے بچا سکے۔ اب اندیا ظاہر تھا صاف کہ کیا کوئی شخص اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ اب واقعات مختلف آتے ہیں۔ ایک واقعے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ سعد ابن معاذ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ مجھے حکم دیجیے، میں قتل کرتا ہوں۔ سعد ابن عبادہ تھے، وہ خزرج میں سے تھے، وہ فوراً تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ خزرج کا آدمی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو قبائلی عصبیتیں تھیں کسی نہ کسی درجے میں ابھی موجود تھیں، ایک دن میں صاف نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ پھر حضرت سعد ابن عبادہ کہتے ہیں حضور سے، حضور اس شخص کے معاملے میں نرمی کیجئے، اصل میں اس شخص کو ہم بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس کے لیے ہم تاج تیار کر چکے تھے، آپ آئے تو اس کے سارے خواب جو ہیں وہ بکھر گئے۔ اس کا ایک طرز عمل ہے، لیکن یہ کہ اس کا اثر ہے ہمارے قبیلے میں۔ حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے خلاف اقدام نہ کیا جائے۔ یہ بات سمجھ، ابھی ریاست اس درجے کی نہیں تھی کہ ان تمام چیزوں کو بالکل، ان مصلحتوں کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے جو قدم چاہے اٹھا دیں، یہ نہیں۔ اب کتنا بڑا کفر ان کا چلا آ رہا ہے یہاں پر۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے گرد جمع ہو گئے ہیں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں، یہ سب بھاگ جائیں گے اگر تم ان کے اوپر خرچ نہ کرو۔ حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اصل خزانے کائنات کے، آسمان اور زمین کے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن ظاہر بات ہے کہ منافقین اس کا فہم نہیں رکھتے۔
یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اور وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینے لوٹ گئے، اب چونکہ فوج واپس آ رہی تھی ایک جنگ سے، اب جب مدینے پہنچ جائیں گے تو لازماً جو عزت والے ہیں نکال باہر کریں گے ان ذلیلوں کو، اور ذلیل سے مطلب کمزور، ذلیل کا مطلب جو ہے وہ ہماری زبان میں جو ہوتا ہے کمینہ وہ نہیں ہے، ان کو ہم نکال باہر کریں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ عزت تو اللہ کی ہے اور اہل ایمان کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور اہل ایمان کی ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ قول پہنچا ہے، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ بڑے مخلص نوجوان، خالص، صادق القول، صادق الایمان، انہیں معلوم ہے میرے باپ نے یہ کہا ہے، تو مدینے میں دروازے میں کھڑے ہو گئے ننگی تلوار لے کر، اپنے باپ سے کہا ہے کہ جب تک تم یہ نہیں مانو گے کہ تم ذلیل ہو، عزت ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، اس وقت تک مدینے میں گھسنے نہیں دوں گا۔ فریاد بھی کی، حضور سے بھی کہا، لیکن پھر کہنا پڑا اس کو کہ ہاں اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان عزت والے ہیں، ہم ذلیل ہیں۔ تب داخل ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔